نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے لفظ اسم محمد کی فضیلت اور لفظ اسم محمد کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر کچھ اپنی معروضات کو بیان کروں گا تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کمالات کا عکس، صفاتی کمالات کا عکس اپنے نبی کے اندر کیسا منتقل کیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ اسم محمد کی فضیلت جانیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت دو آدمیوں کو بلوائیں گے اور ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، ان کو پکڑو اور سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ وہ دو آدمی کہیں گے اے اللہ، ہم نے تو دنیا میں کوئی ایسا اچھا کام ہی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تو ہمارے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ انہیں جنت میں داخل کر دو۔ ہم نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ آخر کون سا ہم نے ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے تو ہمارے بارے میں جنت میں داخلے کا اعلان کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ اے لوگو، دراصل بات یہ ہے کہ تم نے دنیا کے اندر میرے نبی جیسا محمد نام اپنا نام رکھا تھا، کیونکہ جو نام میرے نبی کا محمد تھا تم نے بھی اپنا نام محمد رکھا، اس لیے اس لفظ محمد نام رکھنے کی برکت سے آج میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، قیامت تک کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس علاقے میں یا جس شہر میں اگر محمد نامی شخص رہتا ہے یا جس گھر میں رہتا ہے، اس محمد نامی شخص کے برکت سے اللہ پورے علاقے پر غیب سے روزی برساتا رہتا ہے اور 1 سال تک انہیں ایسی غیب سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے ان کو علم ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور تیسرے علماء نے لکھا ہے، چوتھی بات لکھی ہے کہ جو شخص اب منت مان لے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گھر میں بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ اس شخص کو جو ارادہ کرتا ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو تمہیں چاہیے کہ اس محمد کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیدا ہونے والے بچوں کا نام بھی محمد رکھا کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ اسم محمد کے کیا کمالات ہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق اللہ رب العزت کی ربوبیت اور الوہیت کی دلیل یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک جو ہے میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، میرا نبی یہ میری ربوبیت اور الوہیت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ ایسا نبی، ایسا رسول بن کر آیا ہے کہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے جو ان کو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات ان کے زمانے تک تھے۔ اب وہ نبی نہیں رہے، ان کے معجزات بھی باقی نہیں رہے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی کو وہ عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ آقا تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے معجزات میں سے چند معجزات ایسے بھی ہیں جو قیامت تک ان کے معجزے باقی رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام اسماء گرامی ہیں، جو ذاتی ہیں، جس کا نام احمد ہے اور دوسرا نام محمد ہے۔ اور یہ ایسے عظیم اور مبارک نام ہیں کہ آقا اس دنیا میں تو نہیں آئے تھے، لیکن یہ ہزاروں سال پہلے عرش پر، فضاؤں پر اور جناب بہاروں میں اور خلاؤں میں اور پہاڑوں میں اور سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، جنگلوں میں آقا کا نام احمد اور محمد گونجتا رہا۔ اللہ نے اپنے نبی کو
وہ کمال اور معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آقا کے آنے سے پہلے یہ دو نام ہزاروں سال پہلے گونجتے رہے تھے، تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال معجزے کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، لفظ احمد اور محمد یہ آقائے نامدار کے ذاتی نام ہیں، اور صفاتی نام کے بارے میں مختلف مؤرخین کی رائے ہیں۔ بعض مؤرخین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں، اور بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 صفاتی نام ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 صفاتی نام ہیں، لیکن تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 صفاتی نام ہیں، اور بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت کے 1000 صفاتی نام ہیں، ویسے ہی 1000 صفاتی نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں وہ ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا نہیں تھا تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس دنیا میں آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، اور جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس اللہ نے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں محمد با کمال حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آقا رحیم بھی ہیں، آقا کریم بھی ہیں، آقا صادق بھی ہیں، آقا جو ہے وہ امین بھی ہیں، آقا طٰہٰ بھی ہیں، یاسر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، اور یاسین بھی ہیں، اور اسی طرح مدثر بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بڑا کمال عطا فرمایا ہے، اور لفظ احمد اور محمد ان دونوں کا اصل مادہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ اگر احمد سے الف ہٹا دے تو حمد بچتا ہے، حمد کا معنی بھی تعریف ہے، اور لفظ محمد سے میم ہٹا دے تو بھی حمد بنتا ہے، جس کا معنی تعریف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لفظ اللہ پہ عشرات 2 لفظ لام ہیں، اور لفظ محمد میں بھی 2 میم عشرات میم ہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دونوں میں مماثلت رکھی ہے؟ لفظ اللہ میں بھی تشدید ہے، لفظ محمد میں بھی تشدید ہے، لفظ اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور ایسا نبی، ایسا رسول کہ جس کی آسمان تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی عرش تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے پہاڑ تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، جمادات جس کی تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں، نباتات جس کی تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں، انسان جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، فرشتے جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ جتنے نبی اس دنیا میں آئے انہوں نے جس کی زیادہ تعریف کی اسے محمد کہتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جسے کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں، اور جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اسے بھی محمد کہتے ہیں۔ کیا میرے نبی کا کمال ہے! اور جس کی رب نے سب سے زیادہ تعریف کی اسے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ایسا عظیم نبی، ایسا عظیم رسول کہ اللہ نے اپنے لفظ اور اپنے نبی کے نام میں بڑی مماثلت رکھی ہے کہ لفظ اللہ کے حرف بھی 4 ہیں، اور لفظ محمد کے حرف بھی 4 ہیں، لفظ احمد کے حرف بھی 4 ہیں۔ قرآن میں محمد کا ذکر 4 مرتبہ آیا، کلمے کے حرف بھی 4 ہیں، زکوٰۃ کے حرف بھی 4 ہیں، نماز کے حرف بھی 4 ہیں، جہاد کے حرف بھی 4 ہیں، عمرے کے حرف بھی 4 ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی 4 ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی 4 ہیں، امام بھی 4 ہیں، طریقت کے سلسلے بھی 4 ہیں، موسم بھی 4 ہیں، سمتیں بھی 4 ہیں، اور اسماء مادہ احمد سے بنے ہوئے اسماء گرامی حامد محمود احمد محمد یہ بھی 4 ہیں، جنت کے دریا بھی 4 ہیں، جنت کی نہریں بھی 4 ہیں، اور جنت کے سرائیں بھی 4 ہیں، اور اسی طرح جو ہے
وہ جنت کے باغات بھی 4 ہیں، اور اسی طرح علماء صلحاء بھی 4 ہیں، امام بھی 4 ہیں، اور خلفائے راشدین بھی 4 ہیں۔ کیا اللہ نے اس میں جفت کا جو ہے وہ عدد رکھا ہے کہ اگر اللہ کے حرف 4 ہیں تو اسی طرح محمد کے حرف بھی 4 ہیں، یہ 4 مل کر کیا باکمال حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس نام کی برکت سے پوری دنیا کے اندر عزت دی ہے، اس محمد نام کی برکت سے پوری کائنات کا وجود باقی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیٹا ہمارا پیدا ہو اس کا نام بھی ہم محمد رکھیں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ غیب سے پورا سال ہمارے گھر میں اور پورے علاقے میں رزق کی بارش برساتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔